یا وہی ڈیوٹیاں بھی تقسیم کر دیں، خاصیتیں اور صفتیں بھی بانٹ دیں۔ مثلا میں تھوڑا سا اشارہ دے رہا ہوں جو میں نے اپنے موضوع کی طرف جانا ہے۔ اے میرے حبیب تو میری عظمت کا مظہر، ویسے سارے عظیم ہو تم، مگر تم اے میرے حبیب تم میری عظمت کے مظہر۔ جس کے دل میں یہ آئے کہ میں دیکھوں اللہ کتنا عظیم ہے، وہ تجھے دیکھے۔ ہاں آخری آدمی تھک تو نہیں گیا، یعنی تو میری قدرت کا مظہر۔ ویسے سارے صاحب قدرت ہو تم، مگر یعنی تم خصوصیت کے ساتھ میری قدرت کا مظہر۔ اسی طرح دیتے دیتے جب میرے امام کی باری آئی کہ پالنے والے جو بیٹھے ہیں انہیں دے رہا ہے، میں کب سے کھڑا ہوں، سر اٹھاؤ۔ اگر دل میں ٹھنڈک اتر آئے کبھی سجدے میں دعا کے لمحے میں جب ہاتھ اٹھے تو حقیر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھ لینا، اے قائم تو کھڑا ہے، کھڑے ہونے کی وجہ سے تیرا قد سب سے نکلا ہوا ہے، میں نگاہ بے نگاہی سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے تیرے نانا کو عظمت کا مظہر بنایا کہ جتنا میں عظیم، کوئی دیکھنا چاہے اسے دیکھے۔ تیرے دادا کو قدرت کا مظہر بنایا کہ میں کتنا قدیر، جو یہ جاننا چاہے اسے دیکھے۔ تو ہے میری ہویت کا مظہر کہ اگر کسی کے دل میں خیال آئے کہ اللہ ہے بھی اور نظر نہیں آتا تو تیری طرف رابطہ۔ اللہ کی ہویت کا مظہر۔ اظہر شاہ جی اللہ ہے، کون ہے وہ ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے، دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے، آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، سوچ میں ہے شعور میں ہے ادراک میں ہے۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے ہویت کا مظہر۔ یا قائم کو امام ماننا چھوڑ دو ورنہ ماننا پڑے گا، یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ نمک حلال ریت کا حق یہی ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمیں امام کے جلال
جلال سے، جبروت سے، غضب سے، غصے سے بچائے گا یہی نعرہ۔ میں نے بھائی جمیل بات 2-3 راتیں پہلے بتایا نہیں، ہدہد پہ سلیمان غضبناک، اور کہتا ہے تو مجھے نہ ذبح کر سکتا ہے اور نہ مجھے عذاب دے سکتا ہے، نہ عذاب دے سکتا ہے۔ کیوں؟ میرے پروں پر یا علی لکھا ہوا ہے، یا علی۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایک قوم ایسی ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں پر اپنے ہاتھ سے ایمان لکھا ہے۔ ہے ہدہد کے پر پہ آئے، سلیمان کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ تو میرے خیال سے تم سارے ہی جانتے ہوگے، اور میں نے بھی کبھی شاید بتایا ہے، شب ہجرت جب تیرا رسول غار ثور میں تھا تو اللہ نے بھائی جمیل بس اپنے حبیب کی حفاظت کے لیے فوری کچھ انتظام کیے، آگے دماغوں میں ہیں کیا کیا؟ حضرت شاہ جی ایک درخت خلق کیا، وہیں پیدا کیا، ایک درخت اگا دیا، وہاں ایک فاختہ سے کہا ابھی چشمہ زدن سے پہلے آشیانہ بنا، انڈے دے، تاکہ آنے والے دیکھیں کہ اگر یہاں سے کوئی انسان گزرا ہوتا تو یہ فاختہ اڑ گئی ہوتی۔ یہ جو چین سے بیٹھے کوئی نہیں آیا، اور مکڑی سے کہا کہ غار کے آگے جالا، کہ اگر کوئی گزرا ہوتا تو جالا تو ٹوٹ جاتا، یوں کرو چلا جاتا ہے ٹمبر مارکیٹ سے پرے، آخر سے اتنا مضبوط ہوتا ہے نا، جالا تان دیا۔ مکڑی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ سکی بات اتنی، چلے بڑی سے بڑی مکڑی اتنی، ٹھیک ہے نا، ہاں اتنی، اس سے زیادہ بڑی نہیں ہو سکتی، اتنی بڑی، بڑا جتنی ہو، جالا تو جالا ہی ہے نا، تان دیا۔ اللہ نے جبریل سے کہا جہاں میرے حبیب تک پیغام پہنچا، شائع کی آواز آ رہی ہے شہ پر ملکوتی کی، وہ تو آ رہا تھا نا اپنے نشہ روح الامینی میں جیسے آتا تھا، جو ہی پروں کی شائع کی آواز سنی، اچانک جبریل کے کانوں سے آواز ٹکرائی، خبردار رک جا، پہرے دار محمد آگے کھڑا ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، آواز تو آئی تھی، میں روح الامین ہوں، وسوسہ مجھے نہیں ہو سکتا، شیطان میرے قریب نہیں آ سکتا، پھر آواز آئی میں ہوں میں، اب چھوٹی سی آواز آئی نا چیختی ہوئی، آواز اچھا اچھا تو حضور آپ ہیں، تم نے روکا، جی میں نے، تو نے،
हाँ हाँ रूहुल अमीन मैंने किस मिर्ते पे किस बलबोते पे का तुमने सुनी नहीं मैं पहरेदार हूं नबी का जब तक मैं इजाजत न दूं तुम अंदर नहीं जा सकते सुभान अपनी हैसियत देख अपनी हकीकत पहचान मुझे देख मेरे शेख पर मलकूती की ज़र्ब को सोच मैं अपने पर की नोक की एक कली पर कौम लूत के 600 ज़रब 600 मील खित्ता जमीन पहाड़ों समेत उठा लेता हूं और मुझे लगता है कि मैंने खाली हाथ उठाया हुआ है मैं रूए जमीन के पानी पे पर मारूं तो जो झाग उड़ के फैलती है वो दुनिया में पहाड़ बन जाते हैं तू मेरे शेख पर मलकूती की ज़र्ब सहारेगा इस तार के साथ क्या लगा हाथ कंगन को आरसी क्या तोड़ के दिखा दे अब जैसे ही खड़ा था ना मुल्तान वाला जिब्रील बड़ी शान बहने से चल हट हट बड़ बोला भाई यूं ही पर टकराया तो ऐसे लगा जैसे फौलाद से टकराया हो अब की बार चौंका है कोई चक्कर है ये भाई कोई राज है अब पीछे हटा काफी पीछे हटा भागा हाँ चूंकि पीछे हट के दौड़ के धक्का दिया जाए तो मजबूत से मजबूत दीवार भी गिर जाती है पीछे हटा दौड़ा जो ही गार के दरवाजे के करीब आया जिब्रील के मुंह से निकला ये होली मकड़ी ने कहा यही नाम लेके तो मैंने जाला बनाया है अभी तो मैं तर्जुमे में फिर रहा हूं खुदा की कसम मैं रो आपसे कहता नहीं कि मेरे मौला के फजाइल वो चीस्तान हैरत हैं सौ से दम तोड़ सकती हैं जमाना खत्म हो सकता है इसके हक़ाइक़ खत्म होने में नहीं आते झुक जाएंगे चेहरे अब याद है दुआए सिमात से जुमला पढ़ा था मैंने हाँ। जी ये तो वहां से जो पहले जुमले का तर्जुमा किया था कि इस वक्त तक उसी की शरह चली है हाँ, इसीलिए मैं अक्सर औकात शाह जी घबराता हूं शरह से कि आगे और आगे चला जाऊं क्या जुमला था असालो का बिला तशबीह बेजलाल वजह का अकरमिल वजूह वअज़्ज़ल वजूह अल्लज़ी अनत लहुल वजूह व खज़अत लहुर रिकाब पालने वाले तुझे तेरे चेहरे के जलाल का वास्ता जो तेरे तमाम चेहरों से ज्यादा मुकर्रम है साहिब तकरीम है अअज़्ज़ल वजूह जो तेरे हर चेहरे के मुकाबले में ज्यादा साहिब इक़्तिदार है अल्लाह अल्लज़ी अनत लहुल वजूह तेरे उस चेहरे का वास्ता देता हूं तुझे जिसके सामने चेहरे झुक जाएंगे
ابھی تو گھنٹہ ہوا ہے, ابھی سے نعرہ ٹوٹ گیا تمہارا. یہ تو باخدا, اگر آپ تھکے ہو تو میں چھوڑ دوں. ابھی 2 جشن بھی باقی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ آخری جشن میں لکھ کے دکھاؤ گے مومنین کو نعرہ حیدری. ہاں تو کچھ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ کچھ کل اور پرسوں کے لیے بھی بچا کے رکھو. وہ تیرا چہرہ جو اکرم الوجوہ ہے, مکرم ہے تمام چہروں سے, اعز الوجوہ, صاحب اقتدار ہے تمام چہروں سے, انت لہ الوجوہ, جس کے سامنے عاجزی سے چہرے جھک جائیں گے, وخضعت لہ الرقاب, اور جس کے سامنے گردنیں ذلیل ہو کے خم ہو جائیں گی. جس دن وہ اپنی سلطنت کا آغاز کرے گا, میں بس 3-4 شعر آگے آج پھر بس وہی سن لو, اور میرا وعدہ ہے اس کے بعد میں نہیں پڑھوں گا. ہاں لیکن کل عربی کے شعر تھے, آج فارسی کے ہیں. ہاں یہ بھی میرے نہیں, یہ بھی ایک عالم جلیل آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی آل اللہ مقامہ, ہاں بہت بڑا نام ہے, حوزہ علمیہ کے اساتذہ اور بہت بڑے علماء ربانیین میں سے. انہوں نے ایک قصیدہ لکھا امام زمانہ پر چند اشعار کا, اس میں سے میں 2-3 شعر آپ کو اگر طبیعتیں چاہ رہی ہو تو سنا دوں. دیکھو بھائی ایک بات سن لو پہلے, ہر محلے کے الگ الگ ووٹ تو اچھے لگتے ہیں, لیکن ہر محلے کا الگ الگ نعرہ اچھا نہیں لگتا. ہاں بالکل استحقاق ہے تمہارا. شعر سننا کیا لکھتے ہیں, اللہ اکبر اللہ عظمت للہ. سنو, جو فارسی جانتے ہیں خود لطف لیں, کچھ ترجمے پر لیں, میرے ترجمے پہ بھروسہ نہ ہو کسی اور سے کرا لینا. وہ فرماتے ہیں مشرق شمس آباد, اللہ جاگ کے مشرق شمس آباد مطلع انوار ازل. بھائی جمیل عباس کسی عام بندے کا نہیں, ایک بہت بڑے مجتہد کا لکھا ہوا قصیدہ, مشرق شمس آباد.
مطلع انوار ازل صاحب العصر ابو الوقت امام زمان است. اللہ اکبر. کہتے وہ جو ابد کے سورج کا مشرق ہے. یہ میں بات آ چکا ہوں تمہیں. ازل وہ وقت جس کی ابتدا کا پتہ نہ ہو, ابد وہ وقت جس کی انتہا کی خبر نہ ہو. کہا کہ جہاں سے ابد کا سورج چڑھتا ہے اس مشرق کا نام مہدی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مطلع انوار ازل, اور جہاں سے ازل کے نور طلوع ہوتے ہیں. اس مطلع کا نام کون؟ صاحب العصر ابو الوقت امام زمان است. کہتے جو عصر کا مالک ہے, جو وقت کا باپ ہے. جی جی, 3 لفظ استعمال کیا اور تینوں کا استعارہ ملاحظہ ہو. صاحب العصر ابو الوقت امام زمان است. عصر کا مالک, وقت کا ابا. جی جی, باپ کے مقابلے میں یہ لفظ زیادہ پیارا لگ رہا ہے ترجمے میں. ہاں, وقت کا ابا, زمانے کا امام, مظہر قائم بالقسط حجاب ازلی. سمجھ آ رہی بات؟ مظہر قائم بالقسط حجاب ازلی, معلن سر خفی مظہر ما قد بطن است. تو کہتے یہ کون ہے؟ قائم بالقسط کا مظہر ہے, اور ازل سے جس پردے میں وہ چھپا ہوا ہے وہ حجاب ہے. آپس کی بات ہے, کچھ تھک گئے ہو نا؟ مظہر قائم بالقسط حجاب ازلی, جو ازل کا حجاب, جو قائم بالقسط کا مظہر, معلن سر خفی مظہر ما قد بطن است, چھپے ہوئے رازوں کا اعلان کرنے والا, اور جو کچھ اللہ نے چھپا رکھا ہے اسے ظاہر کرنے والا. نہیں, میں شکایت نہیں کرتا تمہاری. اس وقت تک تم نے خوب سنا, اچھا سنا, ستھرا سنا, لاجواب سنا, لیکن اب جو میں اسلام میں پڑھنے لگا ہوں, ہاں پھر کبھی کبھی میرا دماغ چکر میں آ جاتا ہے, پھر چکر میں آ گیا ہے. ہاں, یہ اشارہ ہے تمہارے لیے کہ تم نے مجھے ادھر بھیجنا ہے یا واپس ادھر. اظہر شاہ جی, یہ مصر